تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو جہاد سے بھی مقدم کیا ہے. کس سے مقدم کیا ہے؟ جہاد سے. جہاد بہت بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کا مختصر ترین طریقہ جہاد ہے. الجہاد مختصر طریق الی الجنہ. شارٹ کٹ راستہ، کہتے ہیں شارٹ کٹ راستہ. شارٹ کٹ راستہ جنت میں جانے کا شہادت موت ہے، جہاد فی سبیل اللہ. لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا وہ جہاد سے بھی مقدم ہے. جہاد سے مقدم ہے. یہ ہے والدین کا اتنا بڑا اعزاز. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کی سچی محبت ہو سکتی ہے، سچی لگن ہو سکتی ہے، اور بے خلوص والی بے غرض محبت ہو سکتی اللہ اور اس کے رسول کے بعد. اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو سب سے اعلیٰ ہے، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. وہ تو ہے ہی بے غرض. والدین تو محتاج ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اولاد سے امیدیں ہوتی ہیں. چلو نیکی کی امید ہوتی ہے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن. لیکن اس کائنات میں ساری مخلوق میں سب سے مخلصانہ محبت جو ہے وہ صرف والدین کی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد والدین جیسی محبت اس کائنات میں کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی. اور انسان کی والدین کی محبت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان کا نام بھی نہیں ہوتا، تذکرہ بھی نہیں ہوتا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ وہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا؟ ایک زمانہ تو نطفہ بھی تھا نا. ماں اور باپ کے کمر میں وہ نطفہ تھا، پیٹ میں نطفہ تھا. اس کا کوئی تذکرہ تھا؟ وہ حقیر چیز تھی. پھر ماں کے رحم میں وہ آیا اور اس وقت سے اس کی پرورش شروع ہوئی. جب ماں کے رحم میں بچہ آ جاتا ہے تب سے بھی پرورش شروع ہو جاتی ہے. اس کی فکر شروع ہو جاتی ہے، اس کی نگہداشت شروع ہو جاتی ہے. خیال کرو بچے کا نقصان نہ ہو جائے، بچے کو فلاں نہ ہو جائے، بچے چیک اپ کروا لو. آج کل تو بہت زیادہ ہے. پہلے زمانے میں تو اتنا نہیں تھا جتنا آج کل ہے. وہ قابل ذکر نہیں ہوتا. عام لوگوں کے سامنے اس کے حالات لوگ نہیں بیان کرتے، اس کو دیکھنا اس کو پسند نہیں کرتے. اور پھر جب بچہ ہوتا ہے، چھوٹا پیدا ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کا نہیں، نہ بولنے کے لائق، نہ چلنے کے لائق، نہ سوچنے کے لائق، نہ سمجھنے کے لائق. بالکل ایک لوتھڑا ہوتا ہے. فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس زمانے سے بھی والدین کی محبت چلتی ہے. والدین جب اپنے بچے سے جب جوان ہوتا ہے تو نہیں محبت شروع ہوتی، بچپن سے محبت. بتائیں بھائی، کیا والدین چھوٹے بچے کو زیادہ پیار دیتے ہیں یا جوان کو زیادہ پیار دیتے ہیں؟ محبت اگرچہ جوان جب ہو جائے تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن پیار بچے کو ہی دیا جاتا ہے. میرا چاند، میرا لال، میرا ٹکڑا، کیا سے کیا نام دیے جاتے ہیں. تو والدین کی محبت بے غرض ہوتی ہے. اس لیے شریعت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بہت زیادہ حکم دیا ہے. یہاں تک فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے 2 حکم قرآن کریم میں جا بجا آگے پیچھے دیے ہیں. پہلا حکم یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وہ ایک رب ہے، وہ اکیلا خالق ہے، وہی معبود برحق ہے. اللہ کے سوا کسی کی بندگی اور اطاعت نہیں کرنی. اور دوسرا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہ جگہ جگہ ہے، ایک جگہ نہیں، بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. خصوصاً فرمایا کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو اور زیادہ قابل قدر ہیں، اور زیادہ احترام کے لائق.
اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یہاں تک فرما دیا کہ دیکھو والدین بھی انسان ہیں، خدا نخواستہ تمہارے والدین گناہ گار وہ تو الگ بات ہے، فاسق فاجر ہونا الگ بات ہے، تمہارے والدین اگر مشرک بھی ہوں اور میرے سب سے بڑے باغی ہوں، اللہ کا سب سے بڑا باغی مشرک ہوتا ہے، سب سے بڑا باغی اس کائنات میں اللہ کا وہ مشرک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں معاف فرما دیں گے۔ مشرک اتنا بڑا باغی ہے کہ مشرک کے لیے دعا کی بھی اجازت نہیں، سفارش کی بھی اجازت نہیں، حالانکہ اس کی مرضی ہے قبول فرمائے یا نہ فرمائے، لیکن فرمایا کہ مشرک کے لیے نہ نبی دعا مانگ سکتا ہے نہ ایمان والے دعا مانگ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع فرما دیا کہ کسی مشرک کے لیے دعا نہیں مانگی، اللہ کا سب سے بڑا باغی۔ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اگر تیرے والدین میرے سب سے بڑے باغی ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، لیکن تیرے والدین ہیں، تیرے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں، سبب بنے ہیں، تیری انہوں نے اس زمانے میں خدمت کی ہے، تجھے صاف ستھرا رکھا، پیار دیا اور سب کچھ اتنا خلوص سے تمہارے لیے قربان کیا، اور آج بھی ان کے دل میں جو جذبات ہیں تمہارے لیے، دن کو بھی رات کو بھی، تنہائی میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، ان کی ساری سوچ اپنے اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ دیکھو اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کا حکم دیں فلا تطعہما، ان کی بات تو نہیں ماننی، شرک کی بات نہیں ماننی، کیونکہ اللہ کے سامنے کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، کسی مخلوق کی بات نہیں ماننی جہاں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہے، بات تو نہیں ماننی۔ لیکن فرمایا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ دنیا میں رہن سہن بڑے اچھے ہی طریقے سے، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، شفقت سے، ادب سے، یہ تمہارے اوپر لازم اور فرض ہے۔ کتنے کریم ذات ہے، اپنے دشمنوں کے آداب سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے جس سے میری دشمنی ہوگی تو میں تو اپنے ساتھیوں کو کہوں گا اس سے ایسی تیزی کرو، یہ میرا دشمن ہے۔ اور رب واقعی رب ہے، واقعی کریم ہے، اس لیے فرمایا ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے اپنے کریم، مہربان، رحیم، رحمان اور رحیم ذات سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانے۔ وہ اپنے دشمن کے ادب سکھاتا ہے، اور دشمن کی نافرمانی، ان کی ناقدری، ان کی بے ادبی کی وجہ سے اپنے دوست کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ بیٹا اگر مسلمان ہو، فرما بردار ہو، دیندار ہو، لیکن والدین کا نافرمان ہو، یعنی والدین کی خدمت نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وعید ہے، اس کو وہ سزا ملے گی کہ تم نے والدین کی بے ادبی کیوں کی۔ ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے۔ بھائی میرے عزیز بھائیوں، بہرحال ہمیں جن کے والدین ہیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، والدین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہوگا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لے، کسی اور کو نہیں دیکھنا، اپنے ماں باپ کو دیکھ لے، فرمایا اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ ہم جا کر، کسی نے کیا خوب کہا کہ ہم جا کر وہاں بیت اللہ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں کہ بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے تو صرف ثواب نہیں عطا فرمایا، اپنی ماں اور باپ کو محبت سے دیکھ لو،
ماں باپ کو محبت سے دیکھ لو، فرمایا پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دو، اور ایک نگاہ پہ بار بار دیکھو تو بار بار ثواب ملے گا، لاکھ بار دیکھو تو لاکھ بار ثواب ملے گا، اس سے بڑے زیادہ فضیلت کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ اس لیے ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی جنت ماں باپ ہیں، والدین ہمارے لیے جنت ہیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی قدردانی کریں، اور اگر کسی کے والدین نہیں ہیں تو یہ بھی ہمیں شریعت نے اس کا راستہ بھی بتایا کہ آج بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، دعائیں کریں، 2 رکعت نفل پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں، قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں، کوئی صدقہ کر دیں ان کے لیے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ کریں۔ انشاءاللہ اگر زندگی میں ان سے غلطیاں ہو بھی گئی تو ان سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو والدین کی محبت والے دوست احباب، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، جن سے والدین کی دوستی ان کی سے ادب احترام کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ اگر والدین کی حق میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے والدین کی ادب، احترام، قدردانی، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔